کلام خدا میں سے ہم تلاوت کو سنیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 50واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے باب کے آخر تک تلاوت کی جائے گی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 50واں باب 24ویں آیت سے باب کے آخر تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا میں سے آج جس شخصیت کے متعلق ہم مل کر جانیں گے اور سیکھیں گے وہ خداوند کا بندہ یوسف ہے، جس کے متعلق ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کو بھی جانا اور سنا۔ لفظ یوسف کا مطلب ہے خدا اضافہ کرے، اور جب اس کے والدین کی بات کرتے ہیں تو اس کے والد کا نام یعقوب اور اس کی والدہ کا نام راخل تھا، اور یوسف راخل کا پہلا بیٹا تھا، اور اس کے بعد اس کا دوسرا بھائی اس سے پیدا ہوا جس کا نام بنیامین تھا۔ یعقوب اس وقت 90 برس کا تھا جب یوسف اس سے پیدا ہوا۔ یوسف 2 قبیلوں کا بانی تھا، جیسے اس کے بیٹے ہم پڑھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں، منسی اور افراہیم۔ اور افراہیم شمالی سلطنت کا سب سے طاقتور ترین قبیلہ تھا، اور یوسف کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعقوب کے 54 سال بعد اس نے وفات پائی، اور یہ جب خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو اس نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی۔ یہ اس کے متعلق چند باتیں تھیں، لیکن اب ہم اس کی زندگی پر غور کریں گے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت کے واقعات تک، اور مختلف پہلوؤں پر ہم غور کریں گے، اور اس میں سے خداوند کے پاک کلام کو مل کر جانیں اور سیکھیں گے۔ یوسف کو مسیح مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح مسیح یعنی جب یوسف کی زندگی اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی دونوں کو ہم سامنے رکھ کر ان کا موازنہ کرتے ہیں، دونوں کو ہم پڑھتے ہیں، دونوں کی زمینی زندگی پر غور کرتے ہیں، تو دونوں کی زندگی ہمیں ایک جیسی نظر آتی ہے۔ ان کی شخصیت میں جو باتیں وہ ایک جیسی، ان کے کردار کی باتیں ایک جیسی، اور ان میں جو خصوصیات تھی وہ بھی ہمیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، اور آگے چل کر ان کا ذکر بھی آپ کے سامنے کروں گا۔ کیوں یوسف کو مسیح مسیح کہا جاتا ہے کہ ہو بہو یہ مسیح کی شکل ہے، یا اس میں ہمیں مسیح کی جھلک اور مسیح کی تصویر نظر آتی ہے؟ پہلی بات کردار، دوسری بات اس کی حلیمی اور فروتنی، تیسری بات یوسف کی فرض شناسی، چوتھی بات اس کا عالی ظرف۔ ان ساری باتوں کو آپ یسوع کے کردار میں بھی ساتھ رکھ کر دیکھتے جائیں۔ معاف کرنے والی روح، جیسے اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور مسیح نے بھی جب صلیب پر پہلا کلمہ اپنی زبان مبارک سے ادا کیا تو کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف کو کتنے سکوں کے عوض بیچ دیا گیا، اور یسوع مسیح کا سودا یہودا اسکریوتی نے کتنے سکوں میں کیا؟ 30 سکوں کے عوض۔ اور پھر یوسف کی مخالفت کی گئی خاندان کی طرف سے، اور جس حلقہ باب میں وہ ٹھہرا جہاں جہاں بھی گیا اس کی مخالفت کی گئی۔ اور بالکل اسی طرح ہم خدا یسوع مسیح کے لیے بھی دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے خود کہا کہ نبی کبھی بھی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا بلکہ اس کی مخالفت کی جاتے ہیں، اپنے ہی اس کے مخالف ہو گئے۔ اور نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اور جب یوسف کی پیدائش ہوتی ہے تو یوسف کی پیدائش کے بعد یعقوب سب سے زیادہ پیار یوسف سے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راخل کا بیٹا ہے،
اور یعقوب زیادہ محبت راخل سے کرتا ہے، اور اسی نسبت سے، اسی مناسبت سے وہ یوسف سے بہت پیار اور محبت کرتا ہے، اور یوسف کو اس نے ایک بو کلمون بڑی خوبصورت اور ملٹی کلرز کی ایک کبا اس کو بنوا کر دی، اور وہ اس سے بڑا پیار کرتا تھا، لیکن اس کی نسبت جو دوسرے بھائی تھے وہ اس بات کو لے کر جلتے تھے، حسد کرتے تھے، اور یہی حسد ان کے اندر پلتا رہا، بڑھتا رہا، اور آخر کو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس نے یوسف کو 30 سکوں کے عوض بیچ بھی دیا۔ اب چند باتیں جو یوسف کے کردار میں ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے، اور ضرور ان باتوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ ایک ایماندار کی زندگی میں ان باتوں کا ہونا ضرور ہے۔ اگر وہ مسیح کا پیروکار ہے، مسیح کے پیچھے چلنے والا ہے، اس کے پاک کلام پر عمل کرنے والا ہے، تو یہ خصوصیات جو یوسف کی زندگی تھی اس میں ضرور ہے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ باتیں موجود ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، یوسف دل جیتنے والا شخص ہے۔ یوسف دل جیتنے والا شخص ہے۔ جب اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ، تو اسماعیلیوں نے مصر میں جا کر اسے بیچ دیا، اور اسے خریدنے والا شخص فوتیفار تھا۔ اور جب فوتیفار اسے اپنے گھر میں لے گیا تو نہ صرف اس نے فوتیفار کا دل جیتا، بلکہ فوتیفار کے گھر میں جتنے لوگ تھے ان سب کا دل بھی یوسف نے جیت لیا۔ اپنے کردار سے، اپنی شخصیت سے، اپنی گفتگو سے، اپنی بات چیت سے اس نے ان لوگوں کے دل جیت لیے۔ پھر اس کے بعد جب اسے قید میں ڈال دیا گیا تو قید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو داروگا تھا، داروگا کا دل بھی اس نے جیت لیا، اور جو دیگر قیدی وہاں پر موجود تھے ان قیدیوں کے دل کو بھی اس شخص نے جیت لیا۔ یہ کیسا شخص ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے یہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے، لوگوں کی ضرورت بن جاتا ہے اور لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ اور ایسے ہی گن ایک ایماندار کے اندر بھی ہونے چاہیے کہ وہ جہاں بھی جائے وہ لوگوں کے دل جیتے اور وہ لوگوں کی ضرورت بن جائے، جیسے یوسف کے لیے ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے بادشاہ کا دل بھی جیت لیا، اور پھر کافی عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بھائی اس کے پاس آئے تو اس نے اپنے بھائیوں کے دل بھی جیت لیے۔ تو پہلی بات جو یوسف کے کردار سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ دل جیتنے والا شخص تھا۔ دوسری بات، وہ معاف کرنے والا شخص تھا۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کسی کو معاف کرنا ہے، اور جب نئے عہد نامہ میں ہم اس کے متعلق تعلیم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح سے کسی نے سوال کیا شاگردوں نے کہ ہم اگر کسی کو معاف کرنا ہو تو کتنی بار اس کو معاف کریں؟ تو یسوع نے کہا کہ 7 کے 70 دفعہ آپ اسے معاف کریں، یعنی ایک دن میں 490 بار آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار کسی کو معاف کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے، بلکہ یہ ناممکن فعل ہے۔ انسان کو معاف نہیں کر سکتا، حالانکہ خدا اس کے پاس آئیں وہ معاف کرتا ہے، لیکن انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یوسف کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائیوں کو کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ وہ بھائی جنہوں نے اسے 30 سکوں کے عوض بیچ دیا، جو اسے حسد کرتے، اس سے جلتے تھے، وہ راس باز تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس سے بیچ دیا۔ لیکن جب وہ اس کے حضور میں آئے تو اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ وہ معاف کرنے والا شخص ہے۔ یسوع مسیح کے لیے ہم دیکھتے ہیں، یسوع نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، بدی کے بدلے بدی نہ چاہو بلکہ بدی کے بدلے نیکی کرو۔ اور یہی ایک ایماندار کی زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے۔ مشکل کام ہے، مشکل امر ہے، لیکن اگر ایماندار کہلوانا ہے، اگر اس کے پیچھے چلنا ہے تو پھر ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، رکھنا ہوگا، اور عملی طور پر ان باتوں کا ثبوت بھی دینا ہوگا۔ معاف کرنے والا شخص تھا۔ تیسری بات، گناہ کے زور پر غالب آنے والا شخص۔ گناہ کے زور پر غالب آنے والا شخص، جسم کی خواہشوں پر غالب آنے والا شخص، آنکھ کی خواہش پر غالب آنے والا شخص۔ کیسے؟ زبور 119 داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہی ایک طریقہ میرے عزیزو جس کے ذریعے ہم گناہ کے زور، اس کی قوت، جسم کی خواہش،
بدن کی خواہش پر غالب آ سکتے ہیں اور گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اور یعقوب کے خط میں بڑا خوبصورت بیان ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ابلیس جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، مقابلہ نہیں کرتے بلکہ اپنا آپ اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں، میں حاضر ہوں، اب جیسے چاہیں مجھے یوز کریں، جیسے چاہیں مجھے استعمال کریں۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ اس کا کیا کریں؟ مقابلہ کریں، تو ہی بھاگے گا، تو ہی گناہ کے زور قوت پر ہم کیا آ سکتے ہیں؟ غالب آ سکتے ہیں۔ یوسف کے لیے جب وہ پوتیفار کے گھر میں تھا تو اس سارے واقعے سے ہم واقف ہیں کہ کس طرح سے پوتیفار کی جو بیوی تھی اس نے بری نظر یوسف پر رکھی، لیکن وہ خدا کے ساتھ چلنے والا، خدا کو پیار کرنے والا، خدا سے محبت رکھنے والا اور ثابت قدم شخص تھا، اور گناہ کے زور پر غالب آنے والا شخص تھا، کیونکہ اس کے ساتھ کون تھا؟ خدا تھا۔ وہ خدا کی رفاقت اور خدا کی شراکت میں رہتا تھا، تو خدا نے بھی اسے اس گناہ پر زور، قوت اور طاقت بخشی، اور وہ اس پر کیا آیا؟ غالب آیا۔ چوتھی بات جو اس کے کردار میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ اونچے منصب پر فائز ہونے کے باوجود وہ حلیم اور فروتن تھا۔ مطلب کہ جب وہ فرعون کے حضور میں پہنچایا گیا اور اسے فرعون کے بعد مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا، سب اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، بڑے منصب پر اسے فائز کر دیا گیا، اسے سرفرازی ملی، اسے ترقی ملی اور ایک بڑے عہدے پر فائز ہو گیا، بادشاہ کے بعد وہ مصر کا حکمران بن گیا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود نہ تو وہ پھولا، نہ اس میں غرور آیا، نہ تکبر آیا، اور نہ ہی اس میں گھمنڈ آیا، بلکہ وہ اور عاجز، حلیم اور فروتن ہو گیا۔ یہ کیسا عہدہ ہے، یہ کیسی دولت ہے، یہ کیسا روپیہ ہے، یہ کیسا پیسہ ہے جو انسان کو حلیمی اور فروتنی سے دور کر دے، بلکہ ایسی دولت، ایسا روپیہ، ایسا پیسہ، ایسا منصب جو آپ کو حلیم اور فروتن کرے، وہی آپ کے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ اور یوسف کے لیے دیکھیں کہ وہ اس قدر بڑے منصب پر چلا گیا، لیکن اس کی زندگی وہی سادہ ہے، سادگی میں زندگی بسر کرنے والا شخص ہے، حلیم ہے، عاجز ہے، فروتن ہے، اور اس حالت میں بھی وہ سب کا خیال رکھنے والا شخص ہے۔ بادشاہ بن گیا ہے، وہ چاہے تو لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ جمع کر سکتا ہے، زیورات، سونے چاندی وہ اپنے لیے جمع کر سکتا ہے، اناج جمع کر سکتا ہے، مال مواشی اپنے لیے جمع کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی بھی چیز کا لالچ نہیں کرتا، عاجز اور حلیم اور فروتن بن کر وہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور سب کا خیال کرتا ہے۔ چھٹی بات، حکمت اور دانائی سے ایک قوم کو کال کے ایام میں گزرنے کے لیے تیار کرنے والا شخص ہے۔ جب ملک مصر میں بڑا کال پڑا تو مصریوں کو کال پر غالب آنے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے یوسف نے اس پوری قوم کو کیا کیا؟ تیار کیا۔ اس نے کہا کہ پہلے 7 سال میں خوب بارش ہوگی، اناج اگائیں، فصل کو جمع کریں، اور اگلے 7 سال میں کیا ہوگا؟ قحط پڑے گا، اور وہی فصل جو تم، وہی اناج جو جمع کرو گے، ان 7 سالوں میں اسے کیا کرنا؟ کھانا۔ تو یوسف ایک ایسا شخص جس نے اس قوم کو اس بڑے کال میں سے گزرنے کے لیے کیا کیا؟ تیار کیا۔ یہ اس کی زندگی میں خوبصورت بات تھی۔ 7ویں بات، وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا شخص ہے۔ جب اس کے بھائی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے دوسری جگہ پر گئے اور انہوں نے یوسف کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا وہ دیکھو خواب دیکھنے والا آ رہا ہے، اور جو خواب دیکھتا اور جو اس کی وہ تعبیر کرتا وہ بالکل درست 100% ویسے ہی ہوتی۔ اور قید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 قیدی وہاں پر موجود تھے، دونوں کے خوابوں کی تعبیر اس نے کی۔ ایک سے اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد پھر تو اپنے منصب پر کیا ہوگا؟ بحال ہوگا اور بادشاہ کے حضور میں جائے گا، اور دوسرے سے کہا کہ 3 دن کے بعد بادشاہ تجھے تختہ دار پر کیا کرے گا؟ لٹکا دے گا۔ اور ٹھیک 3 دن کے بعد دونوں تعبیریں بالکل درست ثابت ہوئیں، ایک بادشاہ کے حضور میں سرفراز ہوا اور دوسرے کو تختہ دار پر کیا کیا؟ لٹکا دیا گیا۔ تو خوابوں کی درست تعبیر کرنے والا شخص، اور اس کے بعد روح سے معمور شخص، یہ بڑی خاص بات ہے۔ کلام خدا میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں، جو روح اور سچائی سے اس کی
प्रस्तुत करते हैं। पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब और उसकी 38वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में अगर पढ़ें, सो फिरौन ने अपने खादमों से कहा, क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? वो कहता है कि इस जैसा और शख्स हमें नहीं मिलेगा क्योंकि खुदा की रूह इसमें मौजूद है। तो पाक रूह से मामूर होना ये एक ईमानदार की ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है, और रूह का फल उसकी ज़िंदगी में होना ज़रूर है। तो वो रूह से मामूर शख्स था। अगली बात कि वो कैद में भी खुदा की हम्द और उस पर भरोसा रखने वाला शख्स है। जब फूतीफार ने उसे कैद में डाल दिया और वहां पर वो कई साल तक कैद में रहा, लेकिन उस हालत में भी वो खुदा की हम्द, खुदा की तारीफ और खुदा पर भरोसा रखने वाला शख्स है। लेकिन ऐसे लोग भी हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आते हैं कि जब वो कैद में पड़े तो उनका ईमान डगमगाता हुआ हमें नजर आता है। यूहन्ना इस्तबागी के लिए जब वो कैद में था, हेरोदिस बादशाह ने उसे कैद में डाल दिया, तो उसने अपने शागिर्दों को यीशु के पास ये बात कहलवाने के लिए भेजा, पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। पतरस, सिलास और साउल के लिए हम देखते हैं कि जब ये कैद में थे, ये क्या कर रहे थे? कलाम खुदा में लिखा है कि ये रात को खुदा की हम्द कर रहे और उसकी हम्द के गीत गा रहे थे। तो क्या हुआ? उसी रात उस कैद खाना की नींव हिल गई और उनकी पांव की बेड़ियां भी खुल गई, क्योंकि भरोसा, यकीन किस पर है? खुदा पर है। कैदो बंद में उस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने खुदा को नहीं कोसा, खुदा को बुरा भला नहीं कहा, खुदा के हुजूर में आकर शिकायत नहीं की, बल्कि खुदा की हम्द, खुदा की तारीफ की और खुदा पर भरोसा रखा कि खुदा ही इस कैद से हमें क्या करेगा? आज़ाद करेगा। और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ को भी खुदावंद ने सरफराज किया, उस कैद से निकाला और वो बादशाह के हुजूर में पहुंचाया गया और बादशाह ने उसे एक बड़े मनसब पर फाइज किया। अगली बात ये बड़ी ख़ास है, ख़ानदान की खबरगिरी करने वाला शख्स। बहुत दफ़ा इंसान ये समझता है ख़ानदान में अगर उसके साथ बुरा सलूक है या बुरा रवैया है या कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हमें नज़र आए, वो समझता है कि मैं अब किसी का ख्याल नहीं करूँगा, किसी का साथ नहीं दूंगा। ऐसी बातें उसके ज़हन और उसके दिल में आ जाती हैं। लेकिन यूसुफ के लिए देखते हैं कि किस कदर खूबसूरत बात उसकी शख्सियत में, उसके किरदार में है कि वो भाई जिन्होंने उसे बेच दिया, कहानी को आप पढ़ें ज़रूर, उसे मारा, जुल्म किया, और सबसे बड़ा जुल्म यह किया कि उस यूसुफ को उन्होंने उसके बाप से दूर कर दिया जिससे वो बहुत मोहब्बत रखता था। वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और याकूब सारी उम्र अपने बेटे के लिए रोता रहा, और वो कहता है कि ऐसे ही मैं सफ़ेद सर के साथ गोर में उतर जाऊंगा, रोते रोते अपने बेटे को याद करते हुए। और उस बाप पर भी जुल्म किन्होंने किया? उसके भाइयों ने किया। फिर उस यूसुफ को भी उन्होंने 30 सिक्कों के एवज बेच दिया। लेकिन अब जब यूसुफ की बारी आई कि वो बदला ले, जो कुछ उसके साथ किया गया उसके मुताबिक वो अमल करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बेशक वो मिस्र में है, बादशाह है, फौजें हैं, सिपाही है, जाहो जलाल है, इज्जत है, तकरीम है, शोहरत है, सरफराजी है, वो मिस्र में है, लेकिन उसका दिल कहां पर है? मुल्क कनान में, क्योंकि उसका खानदान कहां पर है? कनान में है। भले वो अपने खानदान से कोसों दूर है, वो खानदान जिन्होंने उसके साथ जुल्म किया, जबर किया, ज्यादती की, उसे बेच दिया, लेकिन अब जब वो इक्तदार में है, वो मिस्र में है और बड़े ओहदे पर फाइज है, लेकिन उसका दिल कहां पर है? मुल्क कनान में, जहां पर उसका खानदान है। वो खानदान की खबरगिरी करने वाला शख्स है, पूरी दुनिया में काल है, लेकिन उसका ध्यान कहां पर लगा हुआ है? अपने खानदान की जानिब। और आगे चलकर हम कहानी को पढ़ते हैं कि उसने याकूब और अपने भाइयों और सारे खानदान वालों को मुल्क मिस्र में बुला लिया, और 70 लोग जो मुल्क कनान से मुल्क मिस्र में आए और वहां पर उनकी खबरगिरी करता रहा और उनको पालता रहा। अगली बात बड़ी खूबसूरत है कि लड़कपन ही से वो खुदावंत के साथ रफाकत रखने वाला शख्स है। उसके भाई क्या करते थे? उसके भाई बेयाबान में जाकर, जंगलों में जाकर मवेशी चराते,
भेड़ बकरियां चराते, लेकिन ये काम पर नहीं जाता था। ये क्या करता था, ये घर पे रहता और अपने वालिद के साथ वक्त गुजारता और किसके साथ, खुदा के साथ वक्त गुजारता। दो बहनें मरियम और मर्था, जब यस्सु उनके घर में आए तो मर्था क्या कर रही थी, वो खाना बना रही थी, मुख्तलिफ चीज़ों की फिक्र तरद्दुद में थी। लेकिन मरियम क्या कर रही थी, मरियम यस्सु के कदमों में थी। और मरियम जब कलाम सुन रही थी तो मर्था ने इस बात का गिला भी किया कि काम तो मैं कर रही हूं लेकिन ये बैठी कलाम सुन रही है। तो यीशु ने कहा कि मरियम ने अपने लिए वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। बाकी भाई भेड़ बकरी अच्छी बात है, काम करते थे, लेकिन यूसुफ क्या करता था, वो खुदा के साथ रफाकत रखने वाला शख्स था और इसी वजह से खुदा की रूह भी उस पर थी और इसी वजह से वो ख्वाबों की ताबीर करने वाला शख्स था। जब यूसुफ की ज़िंदगी पर हम गौर करते हैं, इन सारी मुश्किलात को हम उसकी ज़िंदगी में देखते हैं, तो शायद कभी आप भी यूसुफ के तजर्बे में आने वाली तकलीफ़ में से चंद एक को अपने ऊपर लागू होता हुआ देख सकें। जो तकलीफ़ें, जो आजमाइशें उसकी ज़िंदगी पर आईं, आप अपनी ज़िंदगी में भी उन आजमाइशों और तकलीफ़ों को लागू होता हुआ देख सकते हैं। ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी शायद आपको मुखालफत का, ख़ानदान की, दोस्तों की, भाइयों की मुखालफत का सामना करना पड़े, लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए हों, आपको जुल्म का निशाना बनाया गया हो, गुनाह ने ज़ोर मारा हो ताकि आपको खुदा की राह से हटाए, खुदा से दूर ले जाए, कैदोबंद का सामना करना पड़ा हो और बहुत सारी ऐसी बातों का जिनका सामना यूसुफ ने किया। घर की जानिब से गद्दारी, छोड़े जाने का दुख, पोतीफार की बीवी की जानिब से दुख, रास्त और बेगुनाह होने के बावजूद सज़ा का हकदार ठहरा, तवील कैद काटी और जिन लोगों की उसने मदद की वही उसके खिलाफ हो गए हों। बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी बातें होती हैं और हमें भी इन्हीं बातों का सामना करना पड़ता है। याकूब की ज़िंदगी पर और यूसुफ की ज़िंदगी पर जब गौर करते हैं ख़ुसूसियत के साथ, जब यूसुफ की ज़िंदगी के सारे वाक़यात को हम देखते हैं, उसे बेचा गया, उसे कैद में डाला गया, मुख्तलिफ मसाइल का उसे सामना करना पड़ा। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मेरे और आपके दिल में भी आता है और बहुत से लोगों के दिल में भी आता है कि जब ऐसी आजमाइशों में से बाहर हम गुजरते हैं तो फिर एक सवाल जन्म लेता है और वो सवाल ये है कि खुदावंद मैं ही क्यों और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अयूब की जिंदगी पर भी जब गौर करते हैं, उसे भी ऐसी आजमाइश और एक ही दिन में उसका सब कुछ ले लिया गया, उससे छीन लिया गया। उसकी जुबान से भी ये सवाल नहीं निकला या उसकी जुबान पर भी ये बात नहीं आई और यूसुफ की जुबान पर भी ये बात नहीं आई कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। उसने इस सवाल पर देर नहीं लगाई कि आखिर मैं ही क्यों या मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि वो सिर्फ ये सोचता है हर बार कि अब मैं क्या करूं। ये सवाल हम अपने सामने भी रख सकते हैं। ये ना कहें कि मेरे साथ क्यों या मैं क्यों। जब ऐसा हो तो फिर खुदा की हुजूरी में आए तो खुदा से कहें कि खुदा अब मैं क्या करूं, तू मेरी रहनुमाई फरमा। और यूसुफ के लिए देखते हैं कि कहां से उसे कनान से बेचा गया, इस्माइलियों के हाथ से, वहां से चलते वो मिस्र में बेचा गया, फिर सरफराज, फिर कैद में कैदोबंद काटी और फिर वो उस मुकाम तक पहुंचा। बड़े मसाइल में से उसे गुजरना पड़ा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं क्यों या मेरे साथ ऐसा क्यों, बल्कि हर बार उसने यही सोचा और यही कहा कि अब मैं क्या करूं। इसी तरह अयूब की जिंदगी पर हम गौर करते हैं, जब उसे इन बातों में से गुजरना पड़ा तो उसने बिल्कुल भी कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा जुमला अपनी ज़ुबान से नहीं निकाला, बल्कि उसने ये कहा कि क्या हम खुदा के हाथ से क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। तो दुखों और आजमाइशों का आना भी ज़रूर है, लेकिन जो साबित कदम रहता है, खुदा के साथ चलता है, खुदा उसे सरफराजी बख्शता है, जैसे खुदा ने यूसुफ को सरफराज किया। और पतरस के खत में लिखा है कि बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर
سر بلند کرے. آزمائشیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, راستے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن جب ثابت قدم کے ساتھ, خود اعتمادی کے ساتھ, خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے چلتے جائیں گے تو پھر خداوند آپ کو اس عہدے پر, اس منصب پر ضرور ایک دن فائز کرے گا. جو آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہیں, یہاں پر جب یوسف مرتا ہے, مرنے کے قریب ہے, تو وہ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے. بہت ہی خوبصورت وصیت اور نصیحت وہ اپنے بچوں کو کرتا ہے. بطور والد اس کا کردار ہمیں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. وہ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے, وہ جائیداد کا, چیزوں کا, دنیاوی چیزوں کا بٹوارا کرنے کے لیے, ایسی چیزوں کے لیے وہ ان کو نہیں بلاتا کہ میرا یہ ہے, یہ لے لینا, وہاں پر میرا وہ پڑا ہے, وہ لے لینا, وہاں پر میری وہ جائیداد ہے, وہ لے لینا. بلکہ وہ جب ان کو بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تم کو کیا کرے گا, یاد کرے گا. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میری ہڈیوں کو ضرور یہاں سے کہاں لے جانا, ملک کے کنعان میں, وعدہ کی سرزمین میں لے جانا. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ کیوں اس نے ایسا کہا کہ قبر کھودی جائے, میری ہڈیاں نکالی جائیں, اور جب واپس جاؤ تو ان کو ساتھ لے جانا. چند دن پہلے کسی شخص نے میرے ساتھ سوال کیا قبروں پر جانے کے حوالے سے کہ کیا مسیحی کو قبر پر جانا چاہیے, کیا قبر پرستی کی گنجائش ہے, کیا وہاں پر جا کر دعا کرنی چاہیے. تو اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی, تو پھر اس نے یہ حوالہ بھی دیا کہ پادری صاحب دیکھیں, یوسف جب مرنے والا تھا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم واپس ملک کنعان میں جاؤ تو میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا. کہتا جی دیکھیں جی قبر کا ذکر تو ہے, اس کو کھودیں, اس کا مطلب قبر پر جانا چاہیے. اس کا پس منظر فرق ہے, قبر پر جائیں یا نہ جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا. قبر پر جائیں یا نہ جائیں, ہاں قبر پرستی سے فرق پڑتا ہے. جیسے ہم دیگر مذاہب میں, دیگر ادیان میں اس بات کو دیکھتے ہیں. مسیحیت میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے. اپنے پیاروں کی یاد میں آپ سال میں 6 مہینے بعد جاتے ہیں, جائیں, ممانت نہیں ہے. نہ بھی جائیں, ممانت نہیں ہے, جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے دیگر مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں سجدے تعظیم, اس لحاظ سے جانا یہ خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہے. اب آئیں گے اس جانب کہ یوسف نے کیوں ایسا کہا کہ میری ہڈیوں کو کہاں لے جانا, وعدہ کے ملک میں لے جانا. اور ہم سارے پس منظر سے واقف ہیں کہ جب یوسف نے خبر گیری کرتے ہوئے اپنے خاندان کو, یعقوب کو اور اپنے بھائیوں کو, ان کے خاندانوں کو مصر میں بلا لیا تو وہ وہاں پر ان کو پالتا رہا. اور وہ فرعون جو تب تک زندہ تھا وہ ان کا خیال رکھتا رہا. یوسف بھی زندہ تھا. یوسف کے مر جانے کے بعد جب نیا فرعون آ گیا تو کیا ہوا, اس نے مصریوں کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل پر, سارے گھرانے پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور انہیں اپنے غلام بنا لیا. خروج کی کتاب پڑھیں تو 430 برس تک وہاں پر کیا رہے, غلام رہے. اور یہ پیشین گوئی پیدائش کی کتاب میں ہی کی گئی تھی کہ وہ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں ہے کیا رہیں گے, غلام رہیں گے. کتنے برس تک, 430 سال تک. لیکن جب یوسف یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میری ہڈیوں کو ضرور یہاں سے لے جانا, خداوند تم کو یاد کرے گا, یہ اس کے خوبصورت ایمان کی ایک جھلک ہے. اس کا ایمان مرتے وقت بھی کیا تھا, مضبوط تھا. خدا پر اعتقاد, یقین اور بھروسہ رکھتا تھا کہ بھلے تم اس پردیسی ملک میں ہو, یہاں پر ہو, آنے والے وقت میں تمہیں غلام بنایا جائے گا, تم غلامی کی زندگی بسر کرو گے, 430 برس تک تم غلام رہو گے, لیکن ان 430 برسوں کے بعد ایک روز خداوند تم کو کیا کرے گا, یاد کرے گا. اور یہی بات اس نے اپنے بیٹوں سے کہی کہ خداوند تم کو کیا کرے گا, یاد کرے گا, اور جب اس ملک سے جاؤ تو میری ہڈیوں کو بھی یہاں سے لے جانا. ایمان کی آنکھوں سے 430 برس کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا اس نے پہلے سے ہی اس بات کو جانچ لیا, بھانپ لیا, محسوس کر لیا. اور یہی بات اس نے اپنے بیٹوں سے کہی ایمان کی نظر سے کہ ایک دن خداوند تم کو کیا کرے گا, یاد کرے گا, اور جب تم اس ملک میں سے نکلو گے تو میری ہڈیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا. اور موسیٰ کی رہنمائی میں 430 برس کے بعد جب
قوم بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکلی تو پھر وہ یوسف کی ہڈیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی، اور یوسف کی وہ بات جو 430 برس پہلے اس نے کہی کہ میری ہڈیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، پھر وہ بات اس روز کیا ہوئی؟ پوری ہوئی۔ یہ ہے اس کا مضبوط ایمان۔ 430 برس پہلے ہی اس کا ایمان ایسا مضبوط تھا، ایمان کی آنکھوں سے اس نے جان لیا کہ خداوند تم کو کیا کرے گا؟ یاد کرے گا، اور تم کو نکال کر وعدہ کے ملک میں لے جائے گا اور وہاں پر پہنچائے گا۔ اور آگے خروج کی کتاب میں سارا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے خداوند کے بندہ یوسف کی زندگی میں سے، اس کے کردار میں سے ان باتوں کو جانا اور سیکھا، اور ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ وہ مسیح ہے، مسیح کی تصویر کو پیش کرتا ہے، اور مسیح کی مکمل جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ تو مسیح نے ہم سے بھی یہ کہا کہ کس کی مانند بنو؟ ہاں جی، کس کی مانند بننا ہے؟ مسیح کی مانند بننا ہے۔ اس کے لیے کردار، شخصیت، گفتگو، اپنی بات، چال ڈھال، اس سے ثابت کرنا ہے کہ میں مسیح کا ہوں، میں مسیحی ہوں، تاکہ لوگ جانیں کہ یہ مسیح کا کیا ہے؟ شاگرد ہے۔ جب کبھی آپ کو حالات کا دھچکا لگے تو یوسف کی طرح کا رد عمل اختیار کریں، جیسا اس نے اختیار کیا۔ ہر ایک مشکل پر غالب آیا، خدا پر مکمل ایمان، یقین، اعتقاد اور بھروسہ رکھا، اور ایک روز پھر خدا نے اسے کیا کیا؟ سرفراز کیا۔ مخالفت ہوگی، رد کیا جائے گا، دھتکارے جائیں گے، ٹھٹھوں میں اڑایا جائے گا، بہت ساری ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب اس نشان پر آنکھ رکھ کر اس کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے تو ضرور خداوند آپ کو اس نشان تک پہنچائے گا اور خداوند آپ کو سرفراز کرے گا۔ سو خداوند کلام کی باتوں کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو چکائیں اور دعا مانگیں، اور اس دعا کے لیے میری درخواست ہے ایلڈر توقیر صاحب سے